بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گفتگو چل رہی ہے، بات چل رہی ہے زکوٰۃ کے متعلق۔ چونکہ رمضان شریف آ گیا ہے، عمومی طور پہ تمام برادران اہل سنت اس موقع پر عمومی طور پر زکوٰۃ نکالتے ہیں اپنے مال کا۔ تو ہم نے کل کچھ آیتیں قرآن سے آپ کو بتائی تھی جو زکوٰۃ سے متعلق ہیں، اور اب یہ دیکھنا ہے کہ حدیث شریف میں حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا تعلیم فرمایا ہے زکوٰۃ کے حوالے سے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنی تمیم کا ایک آدمی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میرے پاس مال بہت ہے اور اہل و عیال والا ہوں، یعنی بیوی بچوں والا ہوں، اور مہمان بھی آتے رہتے ہیں۔ ارشاد فرمائیے کہ میں کیا طریقہ اختیار کروں اور کس طرح خرچ کروں؟ مال ہے ہمارے پاس تو کس طرح سے میں خرچ کروں؟ بیوی بچے والے بھی ہوں اور مہمان بھی وغیرہ آتے رہتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا، اپنے مال سے زکوٰۃ نکالا کرو، یہ تجھے پاک کرنے والی ہے۔ مال سے زکوٰۃ نکالا کر، یہ تجھے پاک کرنے والی ہے۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کر، اس کے پہلے آپ نے صلہ رحمی کے تعلق سے سنا ہے، اور مسکین، پڑوسی اور سائل کا حق پہچان، یعنی اللہ نے مال دیا ہے تو آپ کو زکوٰۃ بھی نکالنا ہے، رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا کرنا ہے، اور ساتھ میں مسکین اور جو پڑوسی ہیں ان کا، اور جو مانگنے والے آتے ہیں ان کا بھی حق پہچاننا، یعنی انہیں دینا ہے۔ اب حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ اسلام کا پل ہے، زکوٰۃ اسلام کا پل ہے۔ پھر حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جس آدمی کا اسلام میں کوئی حصہ ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس شخص کی طرح نہیں بنائے گا جس کا کوئی حصہ نہ ہو۔ اور اسلام کے حصے 3 ہیں، نمبر 1 نماز، نمبر 2 روزہ، اور نمبر 3 زکوٰۃ۔ اور اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ دنیا میں دوستی رکھتا ہے، قیامت کے دن اس پر کسی غیر کو مسلط نہیں کرے گا بلکہ اپنی رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے پاس حاضر افراد امت سے، یعنی حضور کے سامنے اس سمے جو اصحاب نبی موجود تھے، حضور نے ان سے ارشاد فرمایا، تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، مجھے 6 باتوں کی ضمانت دو، 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا۔ اب یہاں پر یہ سمجھنے والی بات ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم جنت کے مالک ہے، تبھی جنت کی ضمانت دے رہے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ کسی چیز کو مالک و مختار نہیں ہے۔ یہ حدیث بتا رہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، جو سامنے صحابہ اکرام موجود تھے، ان سے فرما رہے ہیں کہ تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دے رہا ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چیزیں کیا ہیں جن کی ضمانت مجھے دینی ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا، نماز، زکوٰۃ، امانت، شرمگاہ، پیٹ اور زبان کی حفاظت کرو، یعنی ان 6 چیزوں کی تم حفاظت کرو، نماز ادا کرو، زکوٰۃ مال کے نصاب ہو تو زکوٰۃ دو، امانت کوئی رکھے تو اس میں خیانت نہ کرو، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اور پیٹ یعنی جو کھاؤ وہ حلال کھاؤ، اور زبان بولو تو سچ بولو، ٹھیک ہے نا، اس کی حفاظت کرو تو پھر جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ تو حضور ہمارے جنت کے مالک ہیں۔ سیدی سرکار اعلی حضرت پیشوائے اہل سنت فرماتے ہیں کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ
سے مروی کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین اسلام 8 حصوں پر مشتمل ہے۔ اسلام یعنی توحید و رسالت کی گواہی ایک حصہ، نماز ایک حصہ، زکوٰۃ ایک حصہ، روزہ ایک حصہ، بیت اللہ کا حج ایک حصہ، اچھائی کا حکم کرنا ایک حصہ، برائی سے روکنا ایک حصہ، اور جہاد فی سبیل اللہ ایک حصہ۔ اور جس کے لیے ان حصوں میں سے کوئی حصہ نہ ہو وہ دین و دنیا میں نامراد ہے، دین و دنیا میں نامراد ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آپ اس شخص کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی؟ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو یقیناً اس کے مال کا شر دور ہو گیا، یعنی وہ مال ہلاکت اور چوری نہیں ہوگا، ہلاک نہیں ہوگا اور چوری نہیں ہوگا۔ جس مال سے زکوٰۃ نکال دی جائے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، اور جس مال سے زکوٰۃ نہ نکالی جائے تو ہلاکت اور چوری دونوں برقرار رہتی ہے۔ اسی طرح سے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مالوں کی حفاظت کرو اور صدقہ دے کر اپنی بیماریوں کا علاج کرو اور دعا و زاری کر کے مصیبتوں کا مقابلہ کرو۔ یہ حضرت امام حسن ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث فرماتے ہیں کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر وہ مال جس کی زکوٰۃ ادا کر دی گئی ہو وہ کنز نہیں ہوتا، اس میں اگرچہ 7 زمینوں کے نیچے دفن ہو، اور ہر وہ مال جس کی زکوٰۃ نہ نکالی گئی ہو وہ کنز ہے، چاہے وہ زمین کے اوپر ظاہر پڑا ہوا ہو۔ اب یہ کنز کیا ہے؟ یعنی وہ مال جس کی زکوٰۃ ادا کر دی گئی ہو اور اس وعید کے ذیل میں نہیں آتا جس کا ذکر قرآن پاک کی اس آیت میں۔ کون سی آیت؟ یعنی جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے رہتے ہیں اور راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے انہیں عذاب علیم کی خوشخبری دے دو۔ یعنی اس کنز کے معنی اس آیت کے وہ ضمن میں نہیں آتے۔